یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، ہو جاؤ قائم انصاف سے گواہ اللہ کے لیے، ولو علی انفسکم، اگرچہ گواہی تم پر پڑے، او الوالدین، یا ماں باپ پر، والاقربین، یا رشتہ داروں پر، کبھی بھی شہادت میں خیانت نہ کرو۔ اب بات سنو، شہادت میں خیانت دو وجہ سے ہوگی، یا تو جس کے خلاف آپ گواہی دے رہے ہیں وہ تکڑا ہے، آدمی کو ڈر ہوتا ہے کہ مجھے نقصان دے گا، پہلے اس کا جواب دیا، ان یکن غنی، اگر وہ بڑا غنی ہے، بڑا تکڑا ہے، یا وہ بہت غریب ہوگا آپ کے میری شہادت سے تباہ ہو جائے گا، او فقیر ہے، یا وہ فقیر ہوگا، دو حال سے خالی نہیں، یا تجھ سے طاقت میں بڑا ہوگا تو غنی سمجھو، یا تجھ سے بہت کم ہوگا فقیر سمجھو، فاللہ اولا بہما، اللہ حقدار ہے دونوں سے، طاقت میں اللہ جیسے کوئی نہیں، اور فقیر کے ساتھ جو اللہ کی مہربانی ہے تیری نہیں ہو سکتی۔ فلا تتبعوا الہوی ان تعدلوا، مت خواہشات کی پیروی کرو کہ انصاف نہ کرو، وَإِن تَلْوُوا، اور اگر تم نے منہ موڑا، اور تورزو یا اعراض کیا، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، پس بے شک اللہ تمہارے اعمال سے خبردار ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو ایمان بحال کرو اللہ اور رسول سے، اللہ تعالیٰ اور پیغمبر پر جو تمہارا ایمان ہے اس ایمان کو تازہ دم رکھو۔ مفسرین نے دوسرے آمنو کا مطلب بیان کیا، ادیموا علی الایمان، اے ایمان والو اللہ اور رسول پر ایمان تو ایک گھڑی کی چیز نہیں ہے، ایمان تو اس طرح نہیں کہ مسجد میں ہو بازار میں نہ ہو، ایمان اس کو تو نہیں کہتے کہ روزے میں ہو بوزے میں نہ ہو، ایمان اس کو تو نہیں کہتے کہ مدرسے میں ہو باہر نہ ہو، اے ایمان والو آمنو ادیموا علی الایمان، قائم دائم رہو ایمان پر۔ اور بعض مفسرین کا خیال یہ ہے کہ ایمان تو لائے ہو لیکن ایمان کے مطابق عمل کر لو، وَعْمَلُوا بِهِ، اور امام بخاری نے کتاب الایمان میں کہا ہے کہ اعمال ایمان بھی ایمان ہے، وہ اجزاء کہتے ہیں، ہم مقتضیات کہتے ہیں، باقی اعمال ایمان ایمان ہے، کیونکہ لأجل الایمان ہے، لأنها تنفع الایمان، لأنها تضر الایمان عند اہل السنة والجماعة، والمسألة مرت فی محلها مفصلة ومدللة، ایک گل جانئی دا چایا دیگی اور لار دراوالی شاباز گڑی تا جرا دی۔ اے ایمان والو عمل کرو ایمان پر، باللہ ورسولہ، وہ جو ایمان لائے ہو اللہ اور رسول پر، والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اور ان کتابوں پر جو اللہ نے، اس کتاب پر جو اللہ نے نازل فرمایا پیغمبر پر، والکتاب الذی انزل من قبل، جب دونوں کا ذکر ہو تو پھر نزل و انزل کا فرق ضرور ہے، اور ان کتابوں پر بھی جو آپ سے پہلے نازل ہوئی، وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ، جو کوئی کفر کرے اللہ کے ساتھ اور فرشتوں کے ساتھ، وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ، کتابوں کے ساتھ پیغمبروں کے ساتھ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، پس وہ گمراہ ہوگا گمراہی دور کے میں۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، دیکھو الذین آمنوا کو کیوں کہا آمنو، ایسے لوگ بھی تو تھے کہ ایمان لائے تھے ثم کفروا، پھر کافر ہوئے، ثم آمنوا ثم کفروا، توبہ توبہ۔ روافض نے یہاں تفسیر میں صحابہ کو لگایا ہے کہ جب حضرت علی کی خلافت کا اعلان ہوا تو انہوں نے کفر کیا، پھر جب پیغمبر فوت ہوئے پھر کفر کیا، یہ سب غلط خرافات، یہودی سازش۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا، پھر ایمان لائے پھر کفر کیا، ثم ازدادوا کفرا، پھر بڑھتے گئے کفر میں، لم یکن اللہ لیغفر لہم، نہیں ہے اللہ کہ بخشش کرے ایسوں کی، ولا لیہدیہم، نہ ان کو ہدایت دے، سبیلا، اسلام کے راستے کی۔ بشر المنافقین بان لہم عذابا علیما، بتا دے منافقوں کو کہ ان کے لیے عذاب دردناک ہوگا۔
الذین منافق وہ لوگ ہیں یتخذون الکافرین جو بناتے کافروں کو اولیاء اپنے دوست من دون المؤمنین مسلمانوں سے ہٹ کر. آیت میں سخت وعید ہے ان لوگوں کے لیے جو غیر مسلموں سے دینی دوستیاں کرتے ہیں. آیت میں سخت وعید ہے ان لوگوں کے لیے جو غیر مسلموں سے دینی دوستیاں کرتے ہیں. علماء نے لکھا ہے کہ غیر مسلم کے مذہبی رسوم میں شرکت کفر کا باعث. یہ وہ لوگ ہیں جو بناتے ہیں کافروں کو دوست بغیر مسلمانوں کے. ایبتغون عندهم العزہ کیا یہ ڈھونڈتے ہیں ان کے ہاں عزت. فإن العزة للہ جميعا بس عزت تو ساری اللہ کے ہاں ہے. وقد نزل علیکم فی الکتاب اور اسی نے اتارا تم پر قرآن میں ان اذا سمعتم جب تم سننے لگو آیات اللہ خدا کی آیتیں یکفر بہا کہ انکار ہو رہا ہے ان کا ویستہزأ بہا مذاق اڑایا جا رہا ہے ان کا. فلا تقعدوا معهم نہ بیٹھنا ان کے ساتھ حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ یہاں تک کہ مشغول ہو جائے اور باتوں میں. جب تم نے سنا کہ دین یا دین والوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو وہاں بیٹھنا نہیں. انکم اذا مثلہم بے شک تم بھی اس وقت ان کی طرح ہو. چنانچہ میں پنجاب گیا ایک جلسہ تھا بظاہر بڑے مولوی و بزرگ کہلاتے تھے لیکن اندر سے بڑے بدماشان تھے. اور وہاں وفاق کے بزرگوں کے خلاف مولانا فضل الرحمان کے خلاف وہ جو ایک خاص قسم کی پارٹی ہے لچر کچر وہ لچر کچر جو ہے نا ان کے خلاف لگے ہوئے تھے. میں اتر گیا اس طرح سے. میں نے کہا مجھے ایسی مجلسوں میں نہیں بیٹھنا ہے جہاں اسلام کی بنیادوں کو کھوکھلی کی جا رہی. ایک فرقہ ہے لچر کچر انہوں نے اس قسم کے لچر کچر وہ مقرر رکھے ہوئے ہیں. نہ نہ با نہ باپ اور نہ ماں کچھ معلوم نہیں بس جو منہ سے نکلا بس ایک بوڑھ ہوتا ہے ان کا منہ میں جاگ لا کے اور بوڑھ ہوتا ہے بوڑھ. انہوں نے ہی تو سب کو مروایا. یہی تو وہی لوگ ہیں یہی تو نشانے پر رکھے گئے. ہمارے اکابر اور بزرگوں نے 1400 سال سے جو دین کا کام کیا وہ بنیاد ہے کام کر رہے ہیں. اس کے خلاف جو کام کرے گا کامیاب نہیں ہوگا. وقتی نتیجے کا اعتبار نہیں ہوتا دائمی نتیجے کو دیکھنا ہے. ہم کسی پر پابندی نہیں لگاتے. مختلف تنظیمیں ہر ایک کا اپنا ایک منشور ہے خیر ہے ہم ان کو یہ نہیں انکار کرتے. ٹھیک ہے آپ ایک کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں آپ کی مدد کر لے مگر اسی آسمان سے آگے آسمان اور بھی ہے. اپنی تحقیق اور ذاتی رائے اس کو عین فیصلہ سمجھنا یہ عقل مند کا کام نہیں ہے. ہم انفرادی مسئلے میں صاف کہہ دیتے ہیں کہ یہ ہماری تحقیق ہے ہم اس کو حق سمجھتے ہیں. ٹھیک جو ہمیں حق جانے اس کا ساتھ دے جو نہ مانے معذرت. لیکن یہ کہ ہر بات کو اپنی آپ ہی سب پر مسلط کرے کہ جیسے آپ ہی نے دارالعلوم دیوبند اور مسلک کو قائم کیا ای خیالست محالست جنون یہ بچوں کی بچکانہ باتیں. جب تم نے سنا کہ اللہ کے دین کے ساتھ انکار ہو رہا ہے استہزاء ہو رہا ہے مت بیٹھو ان کے ساتھ یہاں تک کہ وہ مشغول ہو جائے اور گپ شپ میں اور بات میں ساتھ دو پھر بے دینی میں ساتھ مت دو. انکم اذا مثلہم بے شک تم ان کے ساتھ بیٹھو گے تو ان جیسے ہوں گے. ان اللہ جامع المنافقین بے شک اللہ جمع کرنے والے منافقوں کو والکافرین و کافروں کو فی جہنم جمیعا جہنم میں سب کو ڈال کر. کافر نہ ماننے والا اور منافق دل سے نہ ماننے والا بظاہر ساتھ دینے والا. الذین یہ وہی لوگ ہیں یتربصون بکم جو انتظار میں ہیں تمہارے بارے میں کہ کب تم غرق ہوں گے. فإن كان لكم فتح من اللہ اگر تم کو فتح ملے اللہ کے ہاں سے قالوا کہتے ہیں الم نکن معکم کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے. وإن كان للكافرین نصیب اور اگر ہو کافروں کا حصہ قالوا تو کہتے ہیں الم نستحوذ علیکم
کیا ہم نے بچائے، کیا ہم مسلط نہ تھے تم پر؟ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور بچا رہے تو تم کو مسلمانوں سے۔ کافروں کو اس طرح خوش کرتے ہیں، أَلَمْ نَسْتَحْوِذْكُمْ، کیا ہم نے ساتھ نہیں دیا تو تمہارا؟ کیا ہم منع نہیں کر رہے تھے تم کو مسلمانوں سے؟ یعنی مسلمانوں سے بچا رہے تھے۔ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، پس اللہ فیصلہ کرے گا تمہارے درمیان قیامت کے دن۔ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اور ہرگز نہیں چھوڑا ہے اللہ نے کافروں کے لیے مسلمانوں پر کوئی راہ و رسم۔ کافر آخر کار مسلمان کا دشمن ہے، کافر آخر کار نقصان کا سبب بنے گا، منافق اس کا اہلکار ہے۔